بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 180 ہے اور آج کا عنوان ہے بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدواء القرآن، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ اس حدیث میں صرف ایک بات بتلائی گئی ہے کہ بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ یہ حدیث ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ مسلسل قرآن مجید سے متعلق ہم احادیث پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ ہم کو تمہیدی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روحانی بیماریوں سے مراد برائیاں، اگر آدمی گناہ کرتا ہے، برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے علاج ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے، واقعی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ان برائیوں سے دور ہو جائے، اس کا علاج کرے، تو قرآن مجید فارمولے پیش کرتا ہے، ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے آدمی باطینی بیماری سے بچ جائے، برائیوں سے بچ جائے، نیکوکار بن جائے، تو قرآن مجید دوا ہے۔ اور دوسرا معنی، ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں، عام طور پر ہم عام انسانوں کی طرح بیمار ہوتے ہی ہمارا دماغ ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، حکیم کی طرف جاتا ہے، جبکہ ایک مومن و مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن و مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس بیماری کے آتے ہی، چاہے وہ بڑی بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو، ہلکی بیماری ہو، شدید بیماری ہو، جس قسم کی بیماری ہو، جتنی بیماریاں سر سے لے کر پیر تک ہوں، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے نگاہ ایک مرد مومن کی رب ذوالجلال کی طرف جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں بیماریوں کی شفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید میں وہ کلمات رکھے ہیں، وہ مؤثر کلمات رکھے ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے جسمانی بیماریوں میں مبتلا آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایک دوا کے درجے میں ہے قرآن مجید، اسی لیے قرآن مجید میں کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے شفا، ما ہوا شفا، شفا ہے اس میں، دوا ہے اس میں۔ اللہ کی کتاب کو تھامنے چاہیے۔ بہت سی روایات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، سورتیں پڑھی، بیمار کو پڑھا، دم کیا، صحت یاب ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ کسی بھی بیماری میں مختلف قسم کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، آیتیں پڑھا کرتے تھے اور پھونکا کرتے تھے بیمار پر، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی یقین میں مضبوطی پیدا کریں، یقین محکم ہو ہمارا، مضبوط یقین کے ساتھ۔ ایک مومن اور مسلمان عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو فوراً اس کے دماغ میں ڈاکٹر کا تصور آئے، حکیم کا تصور آئے، بلکہ سب سے بڑے حکیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، علیم حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اس حکیم کی طرف ہمارا دماغ جانا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری شفا ہے، اور قرآن مجید کو تھامنا چاہیے۔ اللہ کی اس کتاب میں شفا ہے، بیماری کا علاج ہے، اور سرکار نے فرمایا بہترین دوا قرآن مجید ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے، شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے، فرق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی افادیت اور قرآن مجید کی تاثیر سے ناواقف ہیں۔ ہمارا یقین مادی چیزوں کے پر پڑ گیا،
نتیجہ یہ ہے کہ آج روحانی چیزوں سے ہم کنارہ کش ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش اور ہم سب کے اندر شعور پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.